أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا صلوات محمد آپ کی تعداد آپ کی صلوات کی آواز سے مطابقت نہیں رکھتی، ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیے گا۔ صلوات ہی کے حوالے سے صلوات جب بھیجیں تو صلوات دنیا کی سب سے بہترین اور سب سے افضل ترین عبادت ہے، سب سے افضل ترین۔ کوئی دعا، کوئی عبادت صلوات کی برابری نہیں کر سکتی۔ اس لیے اگر نماز بھی قبول کروانی ہو، دعا بھی قبول کروانی ہو تو بغیر صلوات کے ممکن نہیں ہے۔ لہذا مجلس میں بھی مجلس کی زینت صلوات ہے، لیکن صلوات میں اور آپ باقی مسلمانوں سے ایک لحاظ سے ذرا مختلف ہے۔ ہم آج کی دنیا میں آزاد نہیں ہیں بلکہ منتظر ہیں ایک ایسی ہستی کے جو ناظر بھی ہے، حاضر بھی ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے اور ہمارا منتظر ہے۔ ہم اپنے آپ کو منتظر کہتے ہیں لیکن ہم منتظر نہیں ہیں، منتظر وہ ہیں اور ہمارے انتظار میں ہیں کہ ہم کسی طرح سے اس ہستی سے اپنا تعلق جوڑنے کے لیے شعوری طور پر کھڑے ہو سکیں۔ منتظر وہ ہوتا ہے جس کے اندر تڑپ ہو، منتظر وہ ہوتا ہے جس کے اندر بے چینی ہو، منتظر وہ ہوتا ہے جو آنے والے کے انتظار میں ہر لمحہ بے چینی سے گزارے۔ یہ مجالس ہمیں منتظر بنانے کے لیے ہے، یہ مجالس اپنے وقت کے امام سے ہمیں جوڑنے کے لیے ہے۔ لہذا جب آپ صلوات پڑھتے ہیں تو صلوات میں اس امام منتظر کے ظہور کی دعا کو بھی ضرور شامل کرتے ہوئے جب پڑھیں تو یوں پڑھیں: اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔
یہ نہیں کہ ابھی میں بیٹھا ہوں تو آپ نے 2-3 دفعہ پڑھ لی اور اس کے بعد جو ہے پھر بھول گئے، نہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، سونے سے پہلے، اٹھنے کے بعد، کہیں سفر پر جاتے ہوئے، واپس آتے ہوئے، جب آپ کو موقع ملتا ہے آپ اپنے دل کو نبی کریم اور ان کی آل سے اور خصوصاً اس دور کے اس امام سے جو حجت خدا ہے زمین پر، اپنا دل جوڑیے اور پڑھیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. سلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، یہ جو مجالس ہیں یہ سال میں ایک دفعہ آنے والا تہوار نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے محرم کا چاند نظر آنے کے بعد شروع کر دیا اور ربیع الاول کا چاند نظر آنے کے بعد 9 ربیع الاول کو اپنی ساری ڈیوٹی نبھا دی اور کہا ڈیوٹی پوری ہو گئی. یہ ڈیوٹی نہیں ہے، یہ شعوری طور پر ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو اس کی زندگی کے سب سے زیادہ اعلیٰ اور عرفہ ہدف کے قریب پہنچا کر اس کو کامیاب کرنے کا ذریعہ ہے. یہ جو عبادت ہے، یہ جو عزاداری سید الشہداء ہے، صرف چند دنوں کی رسم یا عبادت نہیں ہے، یہ ایک مسلسل عمل ہے، شعوری، قلبی، فکری اور معنوی سفر کی صورت میں. ہر گزرتا لمحہ، ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے ماں کی گود میں آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ماں کے پستانوں سے دودھ پیتا ہے، سانس لیتا ہے. اس کا ہر گزرتا لمحہ اس کی نشو و نما کا باعث بنتا ہے. ایسا ہے ہر گزرتا لمحہ اس کی نشو و نما کا باعث بنتا ہے. اور یہ جو بچپنا ہے پیدائش سے لے کر 2 سال تک، یہ عرصہ ایسا ہے جس میں اس کی گروتھ بڑی تیز ہوتی ہے، بڑی تیزی سے وہ بڑھتا ہے. لیکن جب آہستہ آہستہ عمر ڈھلتی ہے تو بڑھنے کی رفتار کم ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ 25 سال کا جوان پھر اس کے بعد بڑھتا نہیں ہے، پھر رک جاتا ہے. ایسا ہی ہے عزاداری سید الشہداء روح کو بڑھانے اور نشو و نما دینے کا ذریعہ ہے. روح کی وہ خوراک ہے جو انسان کے ایمان کو 0 سے 100 تک پہنچانے کی ذمہ داری لے کر آئی ہے. اور ہمیں اہل البیت علیہ السلام نے اس عزاداری کے انعقاد پر اگر لگایا ہے تو وہ ثواب کمانے کے لیے نہیں، حسینی بننے کے لیے ہے، حسین تک پہنچنے کے لیے. ایک ایسا انسان جس کی روح حسینی ہو، جس کی سوچ حسینی ہو، جس کی نگاہ حسینی ہو، جس کی زبان حسینی ہو، جس کا دل حسینی ہو، جس کا عمل حسینی ہو. جب ایک ایسا جوان معاشرے میں قدم رکھتا ہے تو پھر ہندو، عیسائی، سکھ، مسلمان جو بھی اس کو دیکھتا ہے اس کا دل اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور فوراً کہتا ہے اگر یہ حسینی ہے تو پھر حسین ہمارے بھی ہے. عزاداری سید الشہداء فکری اصلاح کے لیے بھی ہے اور قلبی اصلاح کے لیے بھی ہے. فکر کو فکر حسینی بنانے کے لیے اور قلب کو قلب حسینی بنانے کے لیے. اس لیے عزاداری سید الشہداء کو عبادت کہا گیا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. رمضان المبارک میں آپ کیا کرتے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں. روزہ رکھ کے آپ کیا کرتے ہیں؟ سحری سے لے کر افطار تک کن چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں؟ کن چیزوں سے؟ کھانے پینے سے. اور کن چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں روزہ رکھ کر؟ جھوٹ بولتے ہیں؟ نہیں بولتے. کہیں پر اگر کوئی ضرورت
پیش آئے تو کہتے ہیں یار روزہ ہے اس لیے میں جھوٹ نہیں بول سکتا. یعنی روزہ آپ کو جھوٹ بولنے سے روکتا ہے. ایسا ہی کسی کو دھوکہ دے رہا ہو تو کہتے ہیں یار یہ روزہ ہے اس لیے ذرا احتیاط. ایسا ہی کسی کو گالی دینی ہے تو کہتا ہے یار میرا روزہ خراب ہو جائے گا گالی سے مجھے اپنے آپ کو روکنا چاہیے, تمہیں بھی اپنے آپ کو روکنا چاہیے. روزہ وہ عبادت ہے جو انسان کو یہ شعور عطا کرتی ہے کہ مجھے کچھ چیزوں سے خود کو روکنا ہے اور کچھ چیزوں پر عمل درآمد کرنا ہے. ایسا ہی اس لیے اس روزے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بیان فرمایا تو فرمایا قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ, ایک ایسا مہینہ جو مغفرت برکت اور رحمت لے کر تمہارے پاس آیا ہے. اس کی خصوصیت یہ ہے کہ انفاسکم فیہ تسبیح, جب تم روزہ رکھ کر سانس لیتے ہو تو تمہاری سانسیں عبادت کہلاتی ہیں. وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عبادت, اور جب تم سوتے ہو تو تمہاری نیند عبادت قرار پاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس روزے نے ہمیں مجھے اور آپ کو ہر طرح کی گندگی اور ہر طرح کی رذالت سے, رجس سے, گناہ سے, نافرمانی سے روکنا سکھایا ہے اور ہمیں یہ شعور دیا ہے کہ روزہ رکھ کر میں نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو روزے کے منافی ہو. لہذا سانس بھی تسبیح ہے. آئیے عزاداری کی تاریخ, وہ میرا موضوع نہیں ہے. آئیے عزاداری کی تاریخ. امام صادق آل محمد علیہ السلام ایک جملہ اچھا فرماتے ہیں نفس المحموم لہمنا تسبیح وہمہ لنا عبادت. جب ایک عزاداری سید الشہداء کے لیے قدم اٹھاتا ہے تو قدم اٹھانے کے بعد جب تک اس کی روح عزادار ہے, جب تک اس کی سوچ عزادار ہے, جب تک اس کی زبان عزادار ہے, جب تک اس کا جسم عزادار ہے, جب تک وہ سیاہ پوش ہے, جب تک اس کا دل کربلا سے جڑا ہوا ہے, ہمہ لنا تسبیح, اس کی ہر چیز, ہر عمل, ہر سانس اور ہر حرکت اللہ کی بارگاہ میں تسبیح شمار ہوتی ہے. کیوں ایسا ہوگا؟ اس لیے کہ حسین ابن علی سے جڑنا انسان کے اندر یہ تبدیلی لے کر آتا ہے کہ اس کی روح حسینی اور کربلائی ہو جائے. اس کی روح, اس لیے یہ صرف ایک رسم نہیں ہے کہ آپ نے سال میں ایک دفعہ کیا اور اس کے بعد بھلا دیا. نہیں, 365 دن اور رات حسین کا ذکر انسان کی زندگی کو چینج کرنے کا ذریعہ ہے. نہ رات میں استثناء ہے نہ دن میں. جب کبھی آپ کا دل حسین کے غم کو محسوس کرے اور آپ کی روح کے اندر درد حسین پیدا ہو جائے تو اس لمحے سے آپ کی عبادت بھی شروع ہو جاتی ہے. اس لیے فرمایا ہمہ لنا عبادت. جب وہ شخص جو حسین کے ذکر اور حسین کے غم میں اپنے دل کو متاثر دیکھتا ہے, اس کے دل سے جب ایک آہ نکلتی ہے تو اس آہ کو تو اس نے کوئی پیسہ خرچ کر کے نہیں کمایا, لیکن وہی آہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت قرار پاتی ہے. وہی آہ. اسی لیے ہمارے صادق آل محمد اور باقی ائمہ نے جو احادیث بیان کی ہیں وہ رکھے ایک طرف, حتی اہل سنت علماء کرام نے جن میں امام احمد ابن حنبل سر فہرست ہے, انہوں نے حدیث نقل کیا ہے. فرمایا کہ جب کبھی حسین ابن علی کے غم اور ان کی عزا میں کسی مسلمان کی آنکھ نمناک ہو جائے, صرف نم
گیری ہو جائے، نمی آ جائے، تو یہ نمی آتش جہنم کو بجھانے اور جنت کے دروازے کو کھولنے کا باعث بن جاتی ہے۔ شیعہ علماء کی بات نہیں کر رہا، میں اہل سنت محدثین کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ عبادت کیسی عبادت ہے۔ یہ عبادت اس لیے عزاداری سید الشہداء صرف شیعوں کی وراثت نہیں ہے۔ دعوت دیجئے ہر اس انسان کو جس کا ضمیر زندہ ہو، جس کے دل میں محبت ہو، کس کے لیے؟ سچائی کے لیے، حق کے لیے، جس کا دل حق کے سامنے جھکتا ہو، چاہے اس کا مسلک اور فرقہ کچھ بھی ہو، اگر حق کے سامنے اس کا دل جھکتا ہے تو وہ حسین کی بارگاہ میں جب آئے گا تو جڑ جائے گا، کٹے گا کبھی بھی۔ اس لیے دعوت دیجیے، سب کو دعوت۔ یہ جو مولوی ڈرتے ہیں، کیوں ڈرتے ہیں؟ حسین ابن علی کے مکتب میں جو کشش ہے، جو مقناطیسیت ہے، وہ انسان کو شعور بھی عطا کرتی ہے، سوچنے سمجھنے کی طاقت بھی عطا کرتی ہے، اور اس کو گندگی کے دلدل سے نکال کر پاکیزگی کے معراج تک بھی پہنچاتی ہے۔ اسی لیے مولوی ڈرتا ہے کہ اگر حسین ابن علی کی مجلس میں کوئی جائے تو اس کا ذہن کھل جائے گا، ذہن کھلے گا تو سوال کرے گا، سوال کرے گا تو جواب چاہیے، جواب ملے گا تو وہ جواب اس کو مطمئن کرے، اگر وہ جواب اس کو مطمئن نہ کرے تو وہ سب کچھ چھوڑ دے گا، حسین کا ہو جائے گا۔ اس لیے صادق آل محمد نے یہ جملہ فرمایا، لو علم الناس، اگر لوگ جان لیں محاسن کلامنا، کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس میں کتنا حسن ہے، کتنی خوبصورتی ہے، کتنی دل نشینی ہے، کتنا یہ حق ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، اگر لوگوں کو ہمارے کلام کی نورانیت کا علم ہو جائے، حقانیت کا علم ہو جائے، معرفت کا علم ہو جائے، تو تبعونا، کوئی باضمیر انسان ہم سے دور نہیں جائے گا، ہم سے آ ملے گا۔ یہی وجہ ہے طول تاریخ میں اہل البیت علیہ السلام کو معاشرے سے کاٹ کر دوسروں کو سامنے لایا گیا، اور اہل البیت کے فضائل کو چھپایا گیا، اور ان کے چہرے کو مسخ کر کے انسانی اور اسلامی معاشرے کو کوشش کی گئی امویوں کی طرف سے کہ اہل البیت کے قریب یہ نہ آ پائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قریب آئیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ صدر اسلام نے جب اسلام کی دعوت کا آغاز ہوا، ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، ابو سفیان تھا، اور بہت سارے ایسے جو حال عرب مکہ کے ورودی دروازے پر کھڑے ہو جاتے، جو آتا کہتے ہمارے ہاں ایک جادوگر ہے، اس کے قریب نہ جانا، اس کی بات نہ سننا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو باتیں کرتا ہے وہ باتیں دلوں کو متاثر کرتی ہیں، تم اپنے آبا اور اجداد کے دین سے گمراہ ہو جاؤ، ان کے شعور کو روکتے تھے، ان کی عقلوں پر پردہ ڈالتے تھے، سوچنے کے دروازے بند کر دیتے تھے، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے، لکھا ہے مورخین نے، اور اہل سنت مورخین نے لکھا ہے، شیعوں نے بھی لکھا ہے کہ بعض اوقات روئی لے کر آتے تھے، ان کے کانوں میں ٹھونستے تھے، کہتے تھے کہیں اس کی آواز تمہارے کان تک نہ پہنچے، چونکہ اگر آواز بھی آ جائے تو تم متاثر ہو جاؤ گے اور اپنے آبا اور اجداد کے دین سے منحرف ہو جاؤ گے۔ کس چیز کا خوف تھا؟ حق کے غلبے کا خوف اور آبا و اجداد
کے دین کے یا نظریات کے باطل ثابت ہونے کے بعد ختم ہونے کا خوف۔ آج کی دنیا میں ابھی نہیں آتا، ذرا ماضی میں دیکھیں اہل البیت علیہ السلام سے لوگوں کو کیوں دور کیا گیا؟ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر 70 سالوں تک اور بعض مورخین 90 سال اتنے لمبے عرصے تک علی ابن ابی طالب کے حوالے سے نسلوں کے ذہنوں کو خراب کر کے نفرت پر بھری گئی، ذہنوں کو متنفر کیا گیا تاکہ کوئی علی اور آل علی کے قریب نہ جا سکے۔ جو امام نسائی آئے دمشق میں، امام نسائی صحاح ستہ میں سے 2 صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے اور 4 سنن ہیں۔ ان سنن میں سے ایک کتاب امام نسائی کی ہے جس کو سنن نسائی کہتے ہیں۔ ہمارے اہل سنت بھائیوں اور علماء کے نزدیک بڑی معتبر کتاب ہے اور بڑی اچھی کتاب جس میں تمام احادیث جمع ہیں۔ یہ جو صاحب سنن نسائی ہے امام نسائی، یہ آئے دمشق، مسجد دمشق، مسجد اموی۔ دیکھا جتنے بھی لوگ ہیں سارے کے سارے علی کو گالیاں دے رہے ہیں، علی ابن ابی طالب کے بارے میں زبان گندی کر رہے ہیں، جو منہ میں آیا کہہ دیا۔ پریشانوں نے کہا کہ یہ نوبت پہنچی ہے 50-60 سالوں کے 50 سال کہ علی جیسی شخصیت جو نبی کے بعد کل عالم پر فوقیت رکھنے والی ذات ہے، علی جیسی شخصیت جو زمین پر حجت خدا، علی جیسی شخصیت جو معیار حق ہے، جہاں علی ہے حق کا چہرہ ادھر ہے، اس علی کے خلاف اس طرح کی ہرزہ سرائی، حلال خون تھا، پاکیزہ دل تھا، برداشت نہیں ہوا، نکلے کچھ عرصہ کسی گوشہ نشینی میں بیٹھے، وہ احادیث جو ان کو یاد تھی ساری جمع کی امیر المومنین کے والد سے، جمع کرنے کے بعد اس کو خصائص علی کے نام پر کتاب کی شکل دی، لے کر آئے دوبارہ دمشق، اسی مسجد میں۔ سب جانتے تھے بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے امام الحدیث ہیں، کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، آج بھی تمام عالم اسلام کا احترام کرتا ہے۔ جب دیکھا کہ امام نسائی مسجد میں آئے ہیں، کہا کہ امام آپ آئیے ممبر پر ذرا ہمیں نصیحت فرمائیے، موعظہ فرمائیے۔ ممبر پر چڑھے، اپنی وہ کتاب نکالی، فضائل علی بیان کرنے شروع کر دیے۔ اب وہ مسجد جہاں پر گزشتہ سال سے کئی دہائیوں سے لوگوں نے اس ممبر سے صرف علی کے لیے گالیاں سنی، صرف گالیاں۔ ایک دفعہ دیکھتے ہیں کہ امام نسائی جیسے بڑے محدث نے آ کر ممبر پر چڑھ کر علی کے وہ فضائل بیان کرنے شروع کر دیے ہیں جو ان کو یاد ہے اور نبی سے منقول ہے۔ پریشان ہوئے، اب کوئی بھی سکون سے نہیں بیٹھا ہوگا، ہر ایک اپنا پینترا بدل رہا ہے، پہلو بدل رہا ہے، بے چین ہے۔ بھئی آج تک ہم گالیاں ہی سنتے ہیں، یہ کیا بات ہوئی کہ علی کی تعریف ہونے لگی اور وہ بھی اس ممبر سے؟ جب ان کی گفتگو ایک مقام تک پہنچی تو لوگوں نے روکا، کہا کہ شیخ کیا معاویہ ابن ابی سفیان کے حوالے سے کچھ حدیثیں بیان نہیں کر سکتے؟ یہ امام نسائی کی کتاب ہے، کسی شیعہ کی کتاب نہیں ہے، ابھی بھی موجود ہے مارکیٹ میں جا کر دیکھیں، مقدمے میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ کہا کہ کیا امیر شام معاویہ ابن ابی سفیان کے حوالے سے فضیلتیں بیان نہیں کر سکتے؟ امام نسائی نے ممبر کے اوپر بیٹھ کر یہ فرمایا کہ اگر امیر شام اللہ کی بارگاہ میں چھوٹ سکے تو یہ اس کے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا، اس کی فضیلت میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ شیعہ نہیں کہتا، امام نسائی کہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ علی سے اتنا
ذکر دے رہا ہوں. میں مناظرے والا آدمی نہیں ہوں، آپ کو بھی اندازہ ہے. میں شیعہ سنی اتحاد اور اتفاق کا قائل ہوں، لیکن ڈیبیٹ کا قائل ہوں، گفتگو کا قائل ہوں، دلائل کا قائل ہوں، دلیل کے ساتھ بات کی جائے. ذرا سوچئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کائنات کے آخری نبی ہیں، افضل ترین نبی ہیں، ان کے مقام کو کوئی مخلوق پہنچ نہیں سکتی. کوئی مخلوق پہنچ ہی نہیں سکتی اس مقام کے ہاں. ان کی امانت اس امت کے پاس کیا تھی؟ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. کیا ہوا کہ اس امت کے درمیان فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نبی کریم کے بعد بعض کے نزدیک 3 ماہ اور بعض کے نزدیک 6 ماہ زندہ رہی، اور اس کے بعد شہادت کی موت دنیا سے چلی گئی. کیا ہوا؟ کیا یہ بہت بڑا کوسچن مارک عالم اسلام کے سامنے ہے یا نہیں؟ کیا ہوا کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جنازہ رات کی تاریکی میں نصف شب میں صرف اور صرف اہل البیت کے ذریعے سے اٹھایا گیا اور گمنامی میں خاموشی میں چھپا کر دفن کیا گیا. اور جب لوگوں کو، صحابہ کو، اہل شہر کو اگلے دن پتا چلا تو سب نے شکایت کی علی سے، علی آپ نے ہمیں جنازے کی خبر نہیں ہونے دی. فرمایا فاطمہ کی وصیت تھی کہ کسی کو میرے جنازے میں آنے نہ دینا. سوال ہے یا نہیں؟ مناظرہ نہیں ہے، سوال ہے. وہ کون سے عوامل ہیں؟ کوئی بھی صاحب عقل آدمی سوچنا شروع کر دے گا تو اس کے بعد پھر اس کی سوچ کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے. ہم کچھ نہیں کہتے، کہتے کر لیں. وہ کون سے عوامل؟ کیوں نوبت یہاں تک پہنچی؟ کون ہے؟ فاطمہ الزہرا نبی کی اکلوتی یادگار سیدۃ النساء العالمین، حضرت مریم کی بھی سردار، حضرت حوا کی بھی سردار، حضرت آسیہ کی بھی سردار، یعنی حضرت آدم سے لے کر تا قیام قیامت ہر آنے والے انسان اور خواتین کی سردار کا نام فاطمہ الزہرا ہے. اور اس ہستی کے ساتھ یہ سلوک ہے. سوال بہت بڑا یہاں ہے. یہ شیعہ کو بھی سوچنا چاہیے اور سنی کو بھی سوچنا چاہیے. خود بخود دروازے سوالات کے کھلتے چلے جائیں گے. ہم جس مکتب کے ماننے والے ہیں، یہ مکتب قرآن کی پیروی کرتا ہے. قرآن سوال کرنے سے روکتا نہیں ہے، سوال کرنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. ہم جس مکتب کے ماننے والے ہیں یہ انسانوں کو دعوت دیتا ہے جو تمہارے ذہنوں میں سوال ہے اٹھاتے چلو. سوال کرو تاکہ علم حاصل ہو، سوال کرو تاکہ جہالت دور ہو، سوال کرو تاکہ غلط فہمی دور ہو، سوال کرو تاکہ دین کا فہم حاصل کر سکو. مکتب اہل البیت کبھی بھی کسی کو سوال کرنے سے روکتا نہیں ہے بلکہ حوصلہ افزائی کرتا ہے. پوچھو. اور علی اس کی سب سے بڑی مثال ہے. سلونی قبل ان تفقدونی. پوچھو مجھ سے قبل اس کے کہ میں تم سے الگ ہو جاؤں اور جدا ہو جاؤں. یہ مکتب ذہنوں کو ابھارنے کا مکتب ہے. ہمارے کچھ احباب کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو ٹانگے کا گھوڑا بنا دیتے ہیں. گھوڑے کو جب ٹانگے میں آپ نے جوڑ دیا، اس کے دونوں کانوں پہ 2 غلاف چڑھا دیے. اب اس نے نہ ادھر دیکھنا ہے نہ ادھر، نہ کسی. اور جو جیسے ہی ڈنڈا پڑے بھاگنا ہے، جیسے ہی بھاگے
اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی اہل البیت اس کیفیت کی اجازت دیتے ہیں. اہل البیت اور اسلام جو کہ دو نام ہیں ایک حقیقت ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو آزادی سے سوچنے کا موقع دو. لوگوں کو اللہ نے حریت دیا ہے, آزادی دی ہے, عقل دیا ہے. اس عقل اور آزادی کے نتیجے میں ہر انسان سوچے اور سوچ کر درست نتیجے تک پہنچے, جبر کے ذریعے سے نہیں. اس لیے اہل البیت ہمیشہ علم کے دریا بہاتے تھے, کہتے ہیں آؤ پوچھو, آؤ پوچھو, آؤ پوچھو. آج اگر آپ کسی مفتی صاحب کے سامنے جا کر 4 سوال کریں گے تو دوسرے سوال کے بعد ان کا چہرہ بگڑنا شروع ہو جائے گا, تیسرے سوال پہ وہ اٹھ جائیں گے, چوتھے سوال پہ ڈانٹ کر نکال دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ سوال سے حق سامنے آتا ہے. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں سوچنا شروع کر دیں کہ رسول کی یادگار بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس 6 یا 3 کم سے کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 6 اس عرصے میں, ماں کے عرصے میں وہ کیا ہوا کہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ فاطمہ کو وصیت کرنی پڑی کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھے گا اور اس میں کوئی نہیں آئے گا. بخاری کی حدیث ہے, کہیں اور کی حدیث بیان نہیں کر رہا, بخاری کی حدیث. اس کے بعد پہلی خلافت گزر گئی, دوسری خلافت گزر گئی, تیسری خلافت گزر گئی. میں ان ڈیٹیلز میں نہیں جاتا. نہ پہلی خلافت میں کوئی مشکل پیدا ہوئی, نہ دوسری خلافت میں کوئی مشکل پیدا ہوئی. مشکلات پیدا ہوئی لیکن خلافت کے خلاف عوام نہیں اٹھی. تیسری خلافت میں بھی کوئی مشکل پیدا نہیں ہوئی. ہاں, امویوں اور بعض لوگوں کے غلط اعمال کی وجہ سے لوگوں میں ناراضگیاں پیدا ہوئی, مناصب کی بندرباٹ کی وجہ سے ناراضگیاں پیدا ہوئی. یہ ایک الگ داستان. لیکن کیا وجہ ہے کہ علی ابن ابی طالب جو رسول کا بھائی ہے, جو رسول کا جانشین ہے, جو رسول کی جان ہے, جان نفس رسول ہے, جو حق کی علامت ہے, جو جنت کا سردار ہے, جو قسیم النار والجنہ ہے, جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا, وہ جو اللہ اور بندوں کے درمیان واسطے فیض ہے, وہ جس کی رضا اللہ کی رضا ہے, جس کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے. جب عام لوگ سب مل کر اس علی کے ہاتھ بیعت کرتے ہیں تو بیعت کرنے کے فوراً بعد علی ابن ابی طالب کے مقابلے میں 3 گروہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور سارے کے سارے مسلمان ہیں. کچھ ازواج ہیں, کچھ صحابہ کرام ہیں, اور یہ جو 4 سے 4.5 سال کا عرصہ ہے 3 بڑی جنگیں علی کے خلاف لڑی جاتی ہیں اور مسلمان لڑتے ہیں, ہندو نہیں, عیسائی نہیں, یہودی نہیں. وہ علی جو فرشتوں کا معلم ہے, اس علی کے خلاف اب جب 25 سال کے بعد لوگوں نے آ کر خلافت ان پر مسلط کی, طالب نہیں تھے, مسلط کر دی تاکہ آپ کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. چونکہ قتل خلیفہ ثالث کے بعد 1 ہفتہ 7 دن مسلمان معاشرہ حکمرانوں کے بغیر تھا, کوئی حکمران نہیں تھا, کسی کو جرأت نہیں تھی. کیوں؟ اس لیے کہ کسی میں یہ ہمت نہیں تھی کہ اس تباہ حال معاشرے کو سمیٹ سکتا. اس لیے سب کا رخ علی کی طرف ہوا کہ یا علی پہلے بھی آپ مشکل کشا تھے, اب بھی آپ مشکل کشا ہیں, اب پوری امت مشکل میں ہے, آپ خلافت کو قبول کر کے مشکل کشائی کیجئے.
آپ کے پاس آئے، قبول کروا لیا، آپ نے قبول کر لیا، لیکن کیوں ایسا ہوا کہ علی کے خلاف یہ سب تلوار لے کر نکلے، کسی اور کے خلاف کیوں نہیں نکلے؟ پھر یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے، اور ایسا سوال ہے جو زندہ ضمیر انسانوں کو اندر سے جھنجھوڑتا ہے، اندر سے۔ شیعہ سنی کی بات نہیں ہے، زندہ ضمیر انسان۔ یہ ٹائم گزر گیا، امیر المومنین شہید ہو گئے۔ جب امیر المومنین شہید ہوئے تو عجیب نہیں ہے کہ امیر المومنین کو بھی رات کی تاریکی میں، اندھیرے میں، انگو شمار لوگوں نے، 6 سے 7 لوگوں نے چھپ چھپا کر لے جا کر دفنایا۔ کسی کو نہیں پتا کہ علی کی قبر کہاں پر ہے۔ کب تک؟ 150 سالوں تک، تقریباً 100 سے کچھ اوپر 100 سال تک علی کی قبر چھپی رہی۔ آخر علی کا جرم کیا تھا؟ فاطمہ کا جرم کیا تھا؟ علی کا جرم کیا تھا؟ یہ سارے ظلم صرف نبی کے گھرانے کے ساتھ کیوں ہیں؟ سوال ہے، بہت بڑا سوال ہے، ہر عاقل کے ذہن کو جھنجھوڑنے والا سوال۔ اب آگے آئیے، امام حسن کی شہادت کا وقت آیا، آپ کو زہر سے شہید کر دیا گیا، آپ کو بھی خلافت لوگوں نے دی، لوگوں نے آ کر آپ کے ہاتھوں بیعت کی، آپ کی خلافت کو قبول کیا۔ اسی طرح سے شام والے کھڑے ہو گئے اور امام حسن سے جنگ لڑی، یہاں تک کہ امام حسن اکیلے رہ گئے۔ جب اکیلے رہ گئے صلح پر مجبور ہوئے، لیکن صلح نامہ ایسا جو فاتح اور مفتوح کی نشاندہی کر دے، اپنی شرائط۔ میں اس تفصیل میں نہیں جاتا۔ پھر امام حسن کو زہر دیا گیا، آپ شہید۔ نبی کریم کا گھر وراثت کے طور پر کس کا حق بنتا ہے؟ کس کا؟ بیوی کا یا بیٹی کا؟ بیٹی کا، بیٹی کو نہیں ملا۔ نبی کریم کی اتنے سارے حجرے، ایک قبر کی جگہ اس حسن ابن علی کو نہیں ملی۔ جب پہلوئے نبی میں دفن کرنے کے لیے لے کر آئے تو چاروں طرف سے جنازے پر تیر برسائے۔ سوال ہے، نبی کے بچوں کے ساتھ کیوں؟ کسی اور کے ساتھ کیوں؟ نبی کا گھر شرعی قانونی طور پر حسن ابن علی کی ملکیت ہے، اپنی ملکیت میں خود دفن نہیں ہو سکتے لیکن دوسرے دفن ہو سکتے ہیں۔ بہت بڑا سوال کیوں ایسا ہوا؟ اگر دفن کرنے کی اجازت نہیں ہے تو دوسروں کو کیسا ہے؟ اگر دوسروں کو ہے تو پھر جو مالک ہے اس کو کیوں نہیں ہے؟ پھر تیروں کی بارش کیوں ہے؟ جنازہ واپس گیا، دوبارہ خون صاف کیا گیا، تیر نکالے گئے، کفن بدلا گیا اور اس کے بعد بقی میں لے جا کر دفنا دیا گیا۔ یہ ہوا آل ابا میں سے چوتھے فرد کی زندگی کا اختتام۔ پانچواں اکیلا رہ گیا حسین ابن علی، اور حسین ابن علی کے ساتھ جو کچھ تاریخ میں ہوا وہ آپ کے سامنے۔ اب پیچھے کی ساری چیزیں، چونکہ ہاتھ میں جب طاقت ہوتی ہے، میڈیا جب آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، کاتب جب آپ کے اشارے پر لکھتا ہے، خطیب جب آپ کے اشارے پر بولتا ہے، تو اس صورت میں آپ ہر چیز اپنی مرضی سے بیان کر کے حقائق کو مسخ کر سکتے ہیں۔ آج بھی ایسے آگے جو عمران خان کی طرف سے میڈیا پر کنٹرول کے حوالے سے جو بلز آ رہے ہیں اور جس پر شور شرابہ ہے، یہ کیا ہے؟ ہماری مرضی کی خبر آنی چاہیے، جو ہماری مرضی نہ ہو وہ نہ آئے۔ ہر حکمران کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میری مرضی کے خلاف خبر نہ آئے۔ اس لیے آپ کو پھر تحقیق کرنی پڑتی ہے، صحیح اور غلط کو الگ کرنا پڑتا ہے، سچ اور جھوٹ کو الگ کرنا پڑتا ہے، تاکہ پتہ چلے سچ کیا ہے اور جھوٹ
کیا؟ لہذا ان 4 ہستیوں کے حوالے سے آپ کو تحقیق کرنی پڑتی ہے. لیکن جب کربلا کی باری آئی حسین ابن علی نے ماضی کی 4 ہستیوں کے حوالے سے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا. لہذا اب جو فکریں، جو سوچیں، جو قبائل، جو نسلیں، جو افراد ان قتلوں میں براہ راست یا بالواسطہ طور پر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح کا جن کا رول تھا، اس کو برملا کرنے کے لیے حسین ابن علی نے جو منصوبہ بندی کی، اس کے نتیجے میں کربلا کا معرکہ رونما ہوا. اور کربلا کے معرکے نے پوری دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. ایک حصہ حسینی کہلایا اور دوسرا حصہ یزیدی کہلایا. حسین ابن علی نے اتنا بڑا کام کیا اور چہروں سے نقاب الٹ دیے. اب مشکل یہ ہے اب کہ آپ کی جماعت کی نماز کی مخالفت نہیں ہوتی، مسجد میں خطبوں کی مخالفت نہیں ہوتی، آپ کے حج میں شرکت کی مخالفت نہیں ہوتی، آپ کے روزوں کی مخالفت نہیں ہوتی. اگر مخالفت ہوتی ہے تو عزاداری سید الشہداء کی ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عزاداری سید الشہداء میں حسین کے سجائے ہوئے معرکہ کربلا کے نتیجے میں چہروں سے پردے اٹھتے ہیں اور مجرم بھی سامنے آتے ہیں، مظلوم بھی سامنے آتے ہیں. مشکل یہ ہے. اس لیے جب عزاداری کی بات ہوگی تو کہا جائے گا وہاں پر جاؤ گے تو بیوی طلاق ہو جائے گی. علم دیکھو گے بیوی گئی. تبرک کھاؤ گے بیوی گئی. نیاز میں جاؤ گے بیوی گئی. ہر جگہ بیوی ہی طلاق ہوتی ہے. اور اگر آپ نے سبیل لگائی تو وہ بھی بدعت ہے، وہ بھی خلاف اسلام ہے. اور وہاں سے اگر آپ نے پانی پیا تو یہ اس پانی میں یہ ملا دیتے ہیں، وہ ملا دیتے ہیں. یہ آج کی بات نہیں، یہ بات ابو جہل سے چلی آ رہی ہے. ابو جہل سے، ابو لہب سے، ابو سفیان سے، اس دور سے، یعنی بالکل صدر اسلام کے دور سے یہ چلی آ رہی ہے کہ کبھی بھی نہ جاؤ قریب، اگر جاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اس کی حقیقت ہے آؤ اپنی آنکھوں سے دیکھو، آؤ اپنے کانوں سے سنو، قریب بیٹھو. میں چیلنج کرتا ہوں اگر کسی کو 1 کروڑ روپیہ نقد دیا جائے اور اس سے کہا جائے رو لیکن دل سے ایکٹنگ نہیں، آدمی نہیں رو سکتا. 1 کروڑ روپیہ آپ کو دیا جائے، دل سے رو کر دکھاؤ. آپ دل سے رو کر نہیں دکھا سکتے. کیوں؟ رونے کے لیے دل کا متاثر ہونا ضروری ہے. پیسہ دل کو متاثر نہیں کرتا، دل کا مالک کرتا ہے، اور مالک حسین ہے. صلوات بھیجیے محمد وآل محمد. پہلی بات آپ کی صلوات کی آواز بہت دھیمی ہے. دوسری بات پھر آپ واجل فرجوں 2-4 بندوں نے کہا، باقی پھر بھول گئے. بھائی یہ پھر میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، ایک منٹ ذرا رکیے. آج کی عزاداری کو آپ روٹین میں یہ نہ سمجھیں سالانہ ایک مجلس تھی، نہیں. یہ ہماری بیداری اور دلوں کو زندہ کرنے کا باعث ہے. اگر دل زندہ کر کے لے کر جاؤ گے تو زندہ ہو جاؤ گے، چھوڑ کر جاؤ گے تو اسی طرح سے چلتی پھرتی لاشیں نظر آؤ گے. صلوات بھیجیے محمد وآل محمد. ذرا اونچی آواز سے دوبارہ صلوات پہ. اثر نہیں ہوا. ذرا اونچی آواز سے دوبارہ سب مل کر جامع صلوات بھیجیے. ایک دفعہ پھر
सलवात भेजिए मोहम्मद वाले। अजीज़ान किराम, इसलिए ये जो अज़ादारी सय्यदुश शुहदा है, ये हमारी तरबियत गाह है, हमारे अकीदे को दुरुस्त करने का जरिया, फिक्रों को दुरुस्त करने का जरिया, अमल को दुरुस्त करने का जरिया, लोगों को सोचने पर मजबूर करने का जरिया, अहले अक्ल अहले शऊर को दावते फिक्र देने का जरिया, जहालतों से पर्दे हटाकर जहालतों को दूर करने का जरिया। इसलिए ये अज़ादारी बाहदफ अज़ादारी है, रस्म नहीं है। इसलिए इस अज़ादारी की मुखालफत होती है। इसलिए मौलवी हज़रात कहते हैं न जाओ, अगर जाओगे तो गुमराह हो जाओगे। अगर यही गुमराही है, यानी अली से वाबस्ता हो जाना ही गुमराही है, तो ये तो बड़ी अच्छी गुमराही है, जिसमें इंसान को अल्लाह मिल जाए, रसूल मिल जाए, अहलुल बैत मिल जाए। अगर यही गुमराही है, एक माना में शायद सही भी हो कि वो जो बातिल राह है वो गुम हो जाए और हिदायत की राह मिल जाए। तो इसलिए अज़ादारी सय्यदुश शुहदा को बामकसद बनाइए, बामकसद। ये जो अज़ादारी सय्यदुश शुहदा है, ये आपके अंदर शऊर पैदा करने के लिए है, आपकी अक्लों को रोशनी देने के लिए है। आमतौर पर हम अलम निकालते हैं, जुलझना निकालते हैं, तबरुकात लेकर आते हैं, लोगों के दरमियान नियाज़ें बांटते हैं, अपनी तमन्नाएं, अपनी हाजात, अपनी दुआएं कबूल करवाते हैं। ये सारी चीजें अपनी जगह दुरुस्त करें, जरूर करें, क्योंकि शायर करबला को जिंदा रखना भी लोगों के अंदर जिंदगी की हरारत दौड़ाने के लिए जरूरी है। अब एक सवाल, अगर एक चीज की कीमत 1 लाख हो और आप उसको इस्तेमाल उस चीज की तरह करें जिस चीज की कीमत 10 रुपए हो, तो उस चीज की तौहीन है या नहीं? सोने की ईंट आपके पास हो और सोने की ईंट को आप बादाम और अखरोट तोड़ने के लिए इस्तेमाल करें, अक्ल के खिलाफ है या? बादाम और अखरोट आप पत्थर से तोड़ सकते हैं जिसकी कोई कीमत नहीं है, सोने की ईंट इस काम के लिए नहीं है। अज़ादारी सय्यदुश शुहदा का जो हदफ है, वो हदफ इंसान को फरिश्तों से ऊपर लेकर जाना है। तवज्जो चाहिए आपकी। अज़ादारी सय्यदुश शुहदा का हदफ इंसान को गलाज़तों से निकालना, गुनाहों से निकालना, नाफरमानियों से निकालना, आलूदगियों से निकालना, उसकी रूह में पाकीज़गी लेकर आना, उसके दिल को नूरानी करना और उसको मलकूत तक पहुंचाना है। बाकी तमाम चीजें उसके ज़मीन में हासिल होती चली जाती हैं। एक मिसाल में वाक़या हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम चल पड़े मदीना से, मक्का से होते हुए इराक। रस्ते में एक जगह एक बहुत बड़ा बाग नजर आया। पता चला कि ये फलान सहाबी का। रुक गए, बाग के अंदर गए, सहाबी से मुलाकात हुई। सहाबी रसूल है, जब फर्जंदे रसूल को देखा कदमों में गिर पड़े, चूमा, बोसा दिया, कहा कि आपने हमारी किस्मत के दरवाजे खोल दिए, हमारे बाग में, हमारे घर में आप तशरीफ ले आए। हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि आप आएंगे, बहुत बड़ा एजाज है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुम्हें दावत देने आया हूं। किस चीज की दावत? मैं इस सफर पे जा रहा हूँ और ये सफर शऊर और कुर्बानी का सफर है। इस सफर में मुझे तुम्हारी हमराही चाहिए, आओ मेरे साथ चलो। कुछ देर सोचा कि आपका हुक्म सना खूब करता है तो दिलो जान से आपके साथ चलो, लेकिन एक मुश्किल है। वो क्या है? ये मेरी इतनी बड़ी खेती है, इतना बड़ा बाग है और इतनी बड़ी फसलें हैं, ये सारी तैयार हो चुकी है, छोड़कर जाऊंगा तो ये सारी मेहनत जाया हो जाएगा। अब अगर आपके साथ जाता हूँ तो ये जाया हो जाएगा। तो इसलिए एक काम करता हूँ, मैं अपना घोड़ा और अपनी तलवार आपके खिदमत में पेश कर देता हूँ, आप ये लेकर जाइए, मैं ताकि इनको बचा सकूं। फरमाया ना मुझे तुम्हारे तलवार की जरूरत है और नहीं मुझे तुम्हारे घोड़े की जरूरत है। अगला जुमला, फरमाया मुझे तुम्हारी भी जरूरत नहीं है,
مجھے نہیں تمہیں ضرورت تھی نجات کی، میں چاہتا تھا تمہیں نجات ملے، اگر تم نجات نہیں چاہتے تو کوئی بات نہیں، رہ جاؤ۔ پلٹے پلٹے پلٹے، دو چار قدم آگے گئے، پیچھے سے آواز آئی ہے رسول اللہ بولو بولو۔ میں نے یہاں پر کچھ کنویں کھودے ہوئے ہیں، ان کنووں میں پانی جو نکلا ہے وہ نمکین ہے، کھارا پانی ہے، میٹھا نہیں۔ آپ فضل رسول ہے، آپ اگر اشارہ کر دیں گے تو وہ کھارا پانی میٹھا ہو جائے گا۔ فرمایا آ جاؤ میرے ساتھ، کنویں پر آگے ڈول میں پانی لیا، اپنا لعاب دہن پانی سے مکس کیا، اس کو انڈیر دیا، کہا جاؤ تمہارا سارا پانی میٹھا ہو گیا۔ واپس پلٹے نکل آئے۔ میں خود سے بھی ایک سوال کرتا ہوں اور آپ سے بھی سوال کرتا ہوں، ہم امام حسین علیہ السلام اور کربلا کے اس ذکر اور مجالس کے ذریعے سے کیا چاہتے ہیں؟ اپنے کنویں کا پانی میٹھا کرنا چاہتے ہیں یا حسینی بننا چاہتے ہیں؟ توجہ ہے جو ہے، اگر کوئی اپنے کنویں کا پانی میٹھا کرنا چاہتا ہے ہو جائے گا، لیکن حسین نہیں ملیں گے۔ حسین تک پہنچنے کے لیے اپنی فصلوں، اپنی کھیتیوں، اپنے باغات اور اپنے کنووں کی قربانی دینی پڑتی ہے، اور صرف اس کی نہیں، اپنی جان و مال و ناموس کی بھی قربانی دینی پڑتی ہے تاکہ حسین ملے۔ اس لیے کہ حسین کو اللہ اسی دنیا پر ملا ہے کہ حسین نے اللہ کے دین کے لیے سب کچھ قربان کیا ہے۔ جب سب کچھ قربان کیا تو اب اللہ نے اپنی مرضی کا مالک حسین کو بنایا ہے۔ حسین کی رضا اللہ کی رضا، حسین کی خوشی اللہ کی خوشی، جس پر حسین خوش اس پر اللہ خوش۔ لیکن حسین کبھی اللہ کی مخالفت پر خوش نہیں ہوتے، اللہ کی نافرمانی پر خوش نہیں ہوتے۔ اب یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنی حاجات قبول کرواتے ہیں مجالس سے، اپنی دعائیں قبول کرواتے ہیں، اولادیں مانگتے ہیں، پیسے مانگتے ہیں، نوکریاں مانگتے ہیں، فصلیں مانگتے ہیں، یا کچھ اور، یا پھر حسین ابن علی کی ان عزاداریوں کے ذریعے سے اپنے اندر کی اس روح میں نورانیت لا کر کربلا کے ان شہداء کی صف میں کھڑے ہونے کے لیے خود کو تیار کرتے ہیں۔ یہ اب ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ ہمارے شعور پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میرا شعور کتنا ہے، میرا ایمان کتنا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد وآلہ۔ ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آواز سے سب مل کر وعجل فرجہم کے ساتھ صلوات بھیجیے محمد وآلہ۔ قبلہ صابری صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں اور مجھے یہاں سے نکل کر سیدھے ایئرپورٹ پہنچنا ہے اور وہاں سے پھر مجھے نکلنا ہے کراچی کی طرف، تو اس لیے میں بھی اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دیتا۔ یہ ایام اسرائے کربلا ہے، کربلا کے اسیروں کے ایام شہداء کے ایام سے زیادہ سخت، زیادہ کربلا کے شہداء ایک ہی دفعہ سر کٹا کر شہید ہو گئے تھے، ایک ہی دفعہ، لیکن اس پورے سفر میں مخدرات عصمت و طہارت اور امام زین العابدین ہر قدم، ہر لمحے، ہر موڑ اور ہر بازار میں ایک دفعہ قتل ہوتے تھے پھر زندہ ہوتے تھے۔ بہت بڑا کچھ لوگ آئے آیت اللہ العظمیٰ حکیم کے پاس، عرض کیا کہ ہم نے ایک روایت سنی ہے، یہ روایت صحیح ہے یا نہیں ہے؟ پوچھا کیا؟ عرض کیا کہ ہم نے سنا ہے کہ سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام کربلا کے واقعے کے بعد جب تک زندہ رہے خون کے آنسو روتے رہے۔ کیا یہ روایت صحیح ہے اور ممکن ہے کہ ایک شخص خون کے آنسو، وہ بھی 35 سال 36 سال 40 سال اتنی لمبی مدت مسلسل ہوتا رہے؟ آیت اللہ العظمیٰ حکیم نے کہا کچھ نہیں، گردن جھکا لی۔
سر جھکایا اور پھر بلک بلک کر رونا شروع کر دیا. جب رونا شروع کر دیا اطراف میں جتنے بھی لوگ تھے سب نے رونا شروع کر دیا. کافی دیر روتے رہے. جیب سے رومال نکالا, اپنی آنکھیں پونچھی اور زمین پر رکھا, رومال رکھا. سوال کرنے والوں نے دیکھا رومال کے اوپر خون کے دھبے ہیں. جب خون کے دھبے دیکھے وہ پریشان ہو گئے. کہا یہ کیا ہوا؟ فرمایا کہ دیکھو میں کربلا میں خود نہیں تھا, 1400 سال بعد میں پیدا ہوا, لیکن آج بھی جب صرف سوچتا ہوں کہ زینب سلام اللہ علیہا کی چادر چھینی گئی, جب صرف سوچتا ہوں کہ آپ کے بازوؤں پر رسیاں باندھی گئی, جب صرف سوچتا ہوں کہ آپ کو بے مغنہ و چادر گلیوں میں بازاروں میں نامحرموں کے درمیان پھرایا گیا, تو میری آنکھوں سے آج 1400 سال بعد بھی خون کے آنسو نکل آتے ہیں. سید الساجدین نے تو یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا, اور وہ کوئی معمولی انسان تو نہیں تھے, اللہ کی غیرت تھے. غیرت اللہ کا کیا حال ہونا چاہیے. منہال آیا مدینہ, دروازے پر دستک دی, اجازت ملی, امام کی بارگاہ میں پہنچے. کیا دیکھا؟ امام کے سامنے ایک طبق ہے, پانی ہے, اور امام اس کو دیکھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں. روتے دیکھا, پریشان ہو گئے. کہا کہ یا رسول اللہ, اتنا عرصہ گزر گیا, آپ اب بھی رو رہے ہیں؟ جیسے یہ جملہ کہا, امام نے پلٹ کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا کہ منہال تم سے یہ توقع نہیں تھی کہ تم بھی ہم پر جفا کرو گے. یا رسول اللہ, میں نے کیا جفا کیا؟ فرمایا کیا تمہیں نہیں معلوم ایک یعقوب کا واحد بیٹا جو گم ہو گیا تھا, یوسف کا, زندہ تھا, گم ہوا تھا, مارا نہیں تھا, قتل نہیں ہوا تھا, اور عزیز مصر بن رہا تھا, لیکن یعقوب اتنا روئے کہ آپ کی آنکھیں سفید ہو گئی اور آپ نابینا ہو گئے. میں نے تو کربلا میں 18 یوسفوں کو, اپنے عزیزوں کو قتل ہوتے, ذبح ہوتے, سر کٹتے اور لاشوں کو پامال ہوتے دیکھا ہے. میں نہ روؤں تو کون روئے؟ جیسے یہ فرمایا, عرض کیا یا رسول اللہ, ہم نے تو سنا ہے کہ شہادت آل رسول کا ورثہ ہے, آپ کا ورثہ ہے, پھر رونے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا منہال تم نے پھر جفا کیا. ہاں شہادت ہمارا ورثہ ہے, لیکن بیویوں کا ننگے سر بازاروں میں پھرایا جانا ہمارا ورثہ تو نہیں ہے. جب یہ جملہ کہا تو عرض کیا یا رسول اللہ, سب سے سخت مرحلہ کون سا تھا؟ جواب میں فرمایا الشام. پوچھا کیا ہوا تھا شام میں؟ 7 چیزیں بتائیں, میں 1-2 عرض کرتا ہوں, اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں. فرمایا جو ہمارے ساتھ شام میں ہوا وہ کہیں اور نہیں ہوا. بتاؤں کیا ہوا؟ جب ہمیں شام کے بازار میں داخل کیا جا رہا تھا تو اس وقت ہمیں سواریوں سے اتارا گیا, ہماری گردنوں پر زنجیریں باندھی گئی, بچے درمیان میں تھے, آگے ایک بڑا, پیچھے ایک بڑا, درمیان میں ایک بچہ, مخدرات کو سب سے آگے رکھا گیا. اب صورتحال یہ تھی کہ جب ان اسیروں کو بازار میں داخل کیا گیا تو سرحائے شہداء کو زینب و ام کلثوم کے قریب نیزوں پر کھڑا کیا گیا. زینب سلام اللہ علیہا نے شمر کو آواز دی, شمر ان سروں کو ذرا دور لے جاؤ. وجہ پوچھی, فرمایا جب یہ نامحرم ان سروں کو دیکھتے ہیں تو ان کی نگاہیں ہم پر پڑتی ہیں. جب یہ فرمایا تو شمر نے کیا کیا, ان سروں کو مزید اہل البیت کے اس قافلے کے قریب لے آیا تاکہ ان کو زیادہ تکلیف ہو. جب ہمیں بازار میں داخل کیا گیا تو سب سے پہلے مخدرات تھی, آگے رش تھا, لوگ اوپر سے کوئی پتھر برسا رہا تھا, کوئی آگ برسا رہا تھا, کوئی پانی انڈیل رہا تھا, کوئی گھر کا کچرا پھینک رہا تھا, کوئی زبان سے گالیاں اور خارجی کی آوازیں بلند کر رہا تھا. اس اسنا میں, اس رش میں جب ہماری مخدرات آگے بڑھ نہیں پائی تو ان ظالموں نے نیزے کی انیاں چبو کر آگے بڑھانا شروع کیا. جب زینب آگے بڑھتی تو زنجیر کھچ جاتی, جب زنجیر کھچتی تو درمیان میں وہ جو معصوم چھوٹے بچے تھے وہ زمین سے ہوا میں معلق ہو جاتے. اس کیفیت میں ہم آگے
انا للہ و انا الیہ